السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر سے ہے، چیپٹر 1 پیج نمبر 421۔ اس کا اگلا فائدہ جو ہے ہم وہ ایک دن پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث کے ساتھ۔ اس کے بعد اب آگے کا جو فائدہ ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ ابھی اور بھی گناہ ہیں، ایسے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ اسی طرح اور انواع کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے پیشی اور حساب ہوگا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذکر نہ کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں، ان پر باس پرس کی جائے۔ چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالے کے ساتھ اس کو جتایا جائے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ اتنے میں ارشاد ربی ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، تو وہ جلدی سے کہہ دے گا ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس قصے کو نقل فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس قصے میں اول تو جہنم میں سب سے آخر میں نکلنا ہے، یہی کیا کم سزا ہے۔ دوسرے کیا معلوم کون خوش قسمت ایسا ہو سکتا ہے جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو۔ اس لیے اللہ کی اس پاک ذات سے امید کرتے ہوئے فضل کا مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونا ضرورت ہے۔ البتہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا سبب اخلاص سے مجالس ذکر میں حاضری حدیث بالا سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے ہو سکتا ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہنم سے آخر میں نکلنے والے کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک متبع جماعت اگر نکلے تو بھی ہر شخص آخر میں نکلنے والا ہے، اور جو قریب آخر کے نکلے وہ بھی آخری کہلاتا ہے۔ نیز خاص جماعت کا آخر میں مراد ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اہم مسئلہ اخلاص کا ہے، اور اخلاص کی قید اور بھی بہت سی احادیث میں اس رسالے میں نظر سے گزرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص ہی کی قدر ہے۔ جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کی عمل کی قیمت ہوگی۔ صوفیہ کے نزدیک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قال اور حال برابر ہوں۔ ایک حدیث میں آمدہ آ رہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے۔ بہجات النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے جو نہایت ہی جابر اور متشدد تھا، ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور جس قدر ٹھلیاں شراب سے بھری ہوئی تھیں سبھی توڑ دیں، ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر یہ حیرت تھی کہ بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کس طرح جرأت کی، بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ اس کو بھی تعجب ہوا، اولاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرأت کی، اور پھر اس پر ایک مٹکی کیوں چھوڑ دی۔ ان صاحب کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اس کا تقاضا ہوا، اس لیے ایسا کیا۔ تمہارا جو دل چاہے سزا دے دو۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایک کیوں چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اولاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا، اس لیے میں نے توڑی، مگر جب ایک رہی تو میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا، تو مجھے اس کے توڑنے میں یہ شبہ ہوا کہ یہ حظ نفس دل کی خوشی کی وجہ سے ہے، اس لیے ایک
کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ مجبور تھا۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک محمول چیز کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور عابد اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا اچھا ایک بات سن لے۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو کیا نہیں، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی پرستش نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے بنی ہیں، اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے سے اس کو کٹوا دیتا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا، وہ عابد پھر اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا سن، ایک فیصلے والی بات تیرے نفع کی کہوں۔ اس نے کہا کہ شیطان نے کہا تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ 3 دینار اشرفی دیا کروں گا جو روزانہ تیرے سراہنے رکھے ہوئے ملا کریں گے، تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اپنے اعزاء پر بھی احسان کر سکے گا، فقیروں کی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا۔ اس میں ایک ہی ثواب ہوگا اور وہ بھی بیکار کہ وہ لوگ پھر دوسرا لگا لیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آ گیا، قبول کر لیا۔ 2 دن تو وہ ملے، تیسرے دن سے ندارت۔ عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا۔ راستے میں وہ بوڑھا ملا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے بتایا کہ اسی درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا اور وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پہ چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا، اس سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا تھا۔ اس مرتبہ اس میں دیناروں کا دخل تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کلام خالص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ تو بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔